بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قلقلہ کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے، قلقلہ کے قواعد سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں ان کو یاد رکھیے گا۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ قاف، تا، با، جیم، دال، ان کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ جب یہ حروف یعنی قاف، طا، با، جیم، دال جب قلقلہ کے یہ حروف ساکن ہو یعنی ان کے اوپر جزم ہو، اس وقت ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اب جیسے پہلے ہم قاف کی مثال لیں گے۔ یہ قاف ساکن ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ قاف زبر اق، 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 اس طرح نہیں پڑھیں گے، اق، بعد میں آواز لوٹ کے آئے گی اق، یا زیر لگا دیجیے آپ ایق، یہاں پر بھی قلقلہ ہو رہا ہے۔ اب اس طرح پیش لگا دیجیے آپ اوق۔ اب دیکھیں یہ ملا ہوا کس طرح سے آتا ہے قرآن مجید کے اندر۔ یہاں تو تھوڑا آسان ہے، ملا ہوا ہم جب سمجھ لیں گے تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ لفظ ہے اذهب، تو یہ جو با کے اندر یہاں پر دیکھیں، پہلے میں آپ کو کاف کی مثال دیتا ہوں، اس کے بعد میں پھر با کی طرف سمجھیں گے، ایک طرف سے قواعد کبھی کنفیوز ہو جائیں۔ آپ کاف کی مثال لیجئے پہلے، کیونکہ ہم کاف کی سمجھا رہے ہیں، اس کو آپ سمجھیے۔ یہاں پر دیکھیے کاف ساکن ہے تو اقرا یہ لفظ آیا ہے، یقرض اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، تو اقرا کا لفظ تو آپ نے پڑھا ہوگا، تو یہاں پر یہ جو قاف ہے اس میں قلقلہ ہوگا، اس میں قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ یہ ساکن ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے، لوٹ کے آتی ہے۔ جیسے اقرا، اقرا، تو اس کی قاف کی آواز پلٹ رہی ہے، یہی قلقلہ ہے۔ اقرا اس طرح نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس کو پڑھنا ہے اقرا۔ اب دوسری مثال لے لیجئے، ایک مثال اور دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوسرے قاعدے کی طرف بڑھیں گے، دوسرے حرف کی طرف بڑھیں گے۔ اقرا میں یہ مثال ہو گئی۔ دوسرا لفظ ہے، آپ یہاں پر یہ لے لیجئے، یہ فا ہے، ایک منٹ، یہ فا ہے، یہ لفظ بھی آیا قرآن شریف میں، تو اس کو آپ دیکھیے، یہ تو ہو گیا فف، فف رق، تو یہاں پر بھی کاف ساکن ہے اور یہاں پر بھی قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ فف رق، رق، تو یہ رق یہی قلقلہ ہے، اس کو آپ توجہ کے ساتھ کیجئے، فف رق۔ چلیے اب طا کی مثال دیتے ہیں، یہ تو 2 حرف ہو گئے کاف کی مثال، اب طا کی دیکھیے۔ طا کی مثال یہ ہے، دیکھیے نطفاتن، نطفاتن، تو طا یہاں پر دیکھیے ساکن ہے، اس وجہ سے اس میں یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے۔ طا یہ دیکھیے یہاں پر ساکن ہے، نطفاتن، آواز پلٹ کے ہوئے آ رہی ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے نطفاتن، نطفاتن،
تو اسی طرح سے آپ کہیں دیکھ لیے قرآن شریف کے اندر یہ ساکن ہو، یہ 5 حروف جو ہیں یہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ آپ کیجئے۔ مثالوں سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب ہم بڑھتے ہیں با کی طرف۔ با میں آپ دیکھیے، با کی مثال آپ نوٹ کیجئے، جیسے اذہب، اذہب، ہب، ہب میں جو با کی آواز آ رہی ہے یہ قلقلے کی وجہ سے آواز پلٹتی ہوئی آئی ہے، اور یہاں پر با میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ با ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے۔ اذہب، اذہب۔ اب آگے چلتے ہیں ہم جیم کی مثال کی طرف، حالانکہ اور بھی مثال ہیں، ایک اور مثال باقی لے لیجئے، ویڈیو طویل نہ ہو اس وجہ سے ایک مثال ہم یہاں پر دے رہے ہیں، ورنہ مثالیں تو بہت ساری ہیں۔ ایک مثال آپ اور لیجئے، پھر انشاءاللہ دوسرے اس کی طرف بڑھیں گے۔ یہ دیکھیے ارکب، ارکب، کب، یہاں پر بھی با میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ با ساکن ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جیم کی طرف۔ جیم کی مثال آپ دیکھیے، یہ ہے زجراتن، زجراتن، تو جیم یہاں پر ساکن ہے اس وجہ سے اس میں قلقلہ ہوگا۔ یہ دیکھیے زج، زج، یہ پلٹ کے جو آ رہی ہے نا جیم کی آواز یہی قلقلہ ہے، زجراتن، زجراتن۔ ایک اور لیجیے اس کی مثال، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے ہم۔ ایک مثال اس کی یوں بھی دی جا سکتی ہے، جیسے ایک لفظ آتا ہے بہت زیادہ اور وہ لفظ ہے تجری، 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 تو یہاں پر دیکھیے جیم ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ ہوگا، آواز پلٹ کے آئے گی۔ یہ دیکھیے جیم ساکن ہے، تجری، تجری۔ اب آخری لفظ آئے گا دال، اس کی بھی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں۔ دال کی مثال آپ دیکھیے اور نوٹ کیجئے۔ دال کی مثال یہ دیکھیے مدہینون، یہ لفظ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن شریف میں، مدہینون، مدہینون، تو یہاں پر دیکھیے واضح طور پر دکھا دے رہا دال یہاں پر ساکن ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ جب حروف قلقلہ کے 5 حروف قاف تا با جیم دال یہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ تو مدہینون، مدہینون، یہاں پر قلقلہ ہوگا، مدہینون، دال کے اندر مدہینون۔ یہ دال کی مثال امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور دیکھ لیجئے ایک مثال سے اور آپ کو سمجھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے اشدد، یہ لفظ ہے اشدد، دودھ، تو یہاں پر یہ دال ساکن ہے، اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اشدد، یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اشدد، اس وجہ سے اس لیے کہ یہ دال ساکن ہے، اشدد، آواز پلٹ کے آئے گی۔ امید کرتے ہیں آپ کو قلقلہ کے قواعد سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی یا آپ اور زیادہ قواعد سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے الحیات اکیڈمی چینل پہ جائیے اور وہاں پر آپ پلے لسٹ کا بٹن اوپن کیجئے، جو آپشن ہے اس میں جائیے، انشاءاللہ آپ کو بہت سارے قواعد وہاں اس طرح پریکٹیکل کے طور پر سیکھنے کو ملیں گے۔ کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم ہم آپ کے دماغ میں جو الجھن ہوگی، جو آپ کو قواعد سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔